علی کے ہاتھ میں امت کو دے کر گئے تھے، اور کہا کہ مطیعن لامر مولا ہو، جو فقیہ اپنے نفسانی خواہشات پہ قابو رکھتا ہے، دین کا محافظ ہے، محافظ مخالفاً لامر اور مخالفاً لہوا ہو، اپنے ہوا و حوث کی مخالفت کرتا ہے اور مطیع ہے اپنے مولا کے حکم کا۔ اس فقیہ کے بارے میں یہ ہے کہ فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ، بس عوام کے لیے یہ ہے کہ وہ اس فقیہ کی تقلید کریں۔ یہ زمانہ غیبت میں امامت کا تسلسل، بس یہ فقیہ بھی امام ہے۔ جیسے وہ خدا امام تھا، مولا تھا، ایسے ہی یہ نبی مولا تھے، ایسے ہی علی مولا تھے، اسی طرح فقیہ بھی مولا ہے۔ مولا کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے مولانا ہمارا مولا، یعنی کون کہ جس کو ولایت حاصل ہے، اختیار حاصل ہے۔ اب یہ امامت اور ولایت زندگی کے چپے چپے پہ خدا نے بچھائی گئی، تاکہ امامت کی یہ چین ہے اور کوئی بھی ایک دوسرے کے مقابلے میں نہیں ہے۔ بعض افراد اس شبہ کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ولایت فقیہ، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کیا ولایت علی کے مقابلے پہ ہے؟ اس شبہ سے لوگوں کو ولایت فقیہ سے دور کرتے ہیں۔ تو ان کو ہم فوراً جواب دیتے ہیں، کیا ولایت نبی، کیا ولایت خدا کے مقابلے میں ہے؟ فوراً یہاں سے جواب دیتے ہیں ہم ان کو بتانے کے لیے، تاکہ ان کے بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ اوپر سے لے کے نیچے تک ولایت کے درجے ہیں۔ ولایت خدا، ولایت نبی، ولایت علی، ولایت مہدی، ولایت فقیہ، اس کے نیچے بھی درجہ ہے۔ امامت نماز، جو امام جماعت ہوتے ہیں، آپ ان کو کیا کہتے ہیں؟ امام جماعت، امام جمعہ، امام مسجد، بس وہ خدا بھی امام ہے، نبی بھی امام ہے، علی بھی امام ہے، امام معصوم سارے امام ہیں، فقیہ بھی امام ہے، امام مسجد بھی امام ہے۔ لیکن سب کی امامت کے درجے ہیں اپنی اپنی جگہ، کوئی کسی کے مقابل میں نہیں ہے۔ امام مسجد فقیہ کی امامت کے نیچے ہے، اور خدا نے خوبصورت اسے پورا نظام امامت بنایا ہے۔ اب مجھے اگر امام سے جڑنا ہو، اس امام کو خدا کہاں سے لے کر آیا ہے؟ خود خدا امام تھا۔ امام مسجد کے نیچے کون ہے؟ اب کون امام بنایا خدا نے؟ میرے قریب ترین امام کون ہے؟ شوہر اور باپ، یہ بھی امام ہے، اور امام کا لفظ آیا ہے ان کے لیے۔ ہمارے ہاں ولی کا لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہے، یہ شوہر تمہارا ولی ہے، یہ باپ تمہارا ولی ہے، اس پورے گھر کا امام ہے۔ یہ 4 افراد اس کی امامت میں ہیں، یہ 5 افراد فیملی کے اس کی امامت میں ہیں، اور یہ اس کی امامت امام جماعت سے نیچے ہے۔ یہ جو شوہر یا باپ ولی ہے، اس کو اگر کوئی چیز فیملی کی پوچھنی ہے، ہونا یہ چاہیے کہ امام جماعت کے پاس جائے۔ امام جماعت کہے گا کہ اچھا میں دیکھتا ہوں، اگر مجھ سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں امام جماعت امام فقیہ کے پاس جاؤں گا، ولی فقیہ سے پوچھ کے آپ کو بتاتا ہوں۔ اب یہ ولی فقیہ کہے گا اچھا میں بھی امام کسی کے اذن سے ہوں، میں جو فقیہ ہوں دین کا، امام فقیہ ہوں، ولی فقیہ ہوں، میں بھی پوچھ کے بتاتا ہوں۔ کس سے؟ امام معصوم سے۔ اب امام معصوم کی روایات دیکھتا ہے، اس کو پرکھتا ہے۔ خداوند متعال نے سسٹم یہ بنایا، یہ فقیہ پوری رات جاگ کے آپ کے لیے ایک حکم دینی تلاش کرتا ہے۔ تم سے کہتے تم سوتے رہو، تمہارے لیے میں جاگوں گا، پورے 60 سال 70 سال محنت کروں گا، امام معصوم سے نکال کے تمہیں دین بتاؤں گا کہ دین کیا ہے۔ اب تم سوتے رہو، تم آرام کرو، تم سب کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ایک علاقے سے ایک اٹھے، لیتفقہوا فی الدین، قرآن کی آیت ہے، ہجرت کرے اپنے علاقے سے، جائے دین سیکھنے کے لیے، لیتفقہوا فی الدین۔ اور قرآن نے مذمت بھی کی ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیوں نہیں نکلتے، کیوں نہیں ہجرت کرتے اپنے دیار سے کہ تم جاؤ اور دین سیکھو، اور دین سیکھنے کے بعد فقیہ بن کے واپس آؤ اپنے معاشرے میں، ان کو آ کے بتاؤ کہ دین کیا ہے۔ فقیہ بن کے یعنی گہرائی کے ساتھ دین سیکھنے کے بعد واپس آؤ۔ اب یہ ولی فقیہ سے پوچھتا ہے، ولی فقیہ امام معصوم سے پوچھتے، امام معصوم وہی کہتا ہے جو وہی کہتی ہے۔ امام معصوم وہی کہتا ہے جو وہی کہتی ہے۔ بس خدا سے پوچھا، اس کا مطلب امامت خدا سے
شوہر کی امامت تک خدا کا پیغام پہنچ گیا. اس نظام کو نظام امامت کہتے ہیں. اس تسبیح امامت کو نظام امامت کہتے ہیں. خداوند متعال نے اتنا خوبصورت نظام بنایا. لیکن یہاں گڑبڑ کب ہوتی ہے؟ جب شوہر امام اور ولی بننے کے بجائے بادشاہ بن جائے, شہنشاہ بن جائے. میں اس گھر کا بادشاہ ہوں, سب نے مجھے چائے پلانی ہے, سب نے مجھے پانی پلانا ہے, سب نے میرے پاؤں دبانے, سب نے مجھے سروسز دینی ہے. لیکن یہ بھول جاتا ہے میں امام کا وارث ہوں گھر کے اندر. یہ چھوٹا سا نظام حکومت, یہ 4 میری امت ہیں. یہ میری بیٹیاں, یہ میرے بچے, یہ میری بیوی, یہ 4-5 افراد, یہ میری امت ہے. میں امام ہوں. یہ چھوٹی سی امت ہے. اور یہ چھوٹی سی امت اس کو ہم کہتے ہیں فیملی, خاندان. یہ سارے خاندان مل کے ایک بڑی امت تشکیل دیتے ہیں. اس بڑی امت میں امام زمانہ امام ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. بس یہ وہ خوبصورت نظام امامت ہے. دیکھیں کتنا خوبصورت, آپ کو دیکھ کر بھی سن کے بھی آپ کو ایک لطف آ رہا ہوگا کہ خدا نے کتنا خوبصورت بنایا. احسن الخالقین, کتاب تشریعی بھی خوبصورت بنائی, کتاب تکوین بھی خوبصورت بنائی. جہاں آبشار آب اور پانی کے آبشار بنائے, وہاں امامت اور پیغمبری کے آبشار بھی بنائے. اوپر سے لے کے امامت میرے گھر میرے باپ تک آ رہی ہے, میرے شوہر تک آ رہی ہے. بس یہ باپ امام ہے, یہ باپ ولی ہے, اس کی ذمہ داری ہے. اور اس کی اتنی ولایت ہے, میں نے کہا نا درجے ہیں. ایک شوہر جو اپنی بیوی کو طلاق نہ دے رہا ہو, غصے میں نہ نان نفقہ دے رہا ہے, نہ چھوڑ رہا ہے, نہ ہی نان نفقہ دے رہا ہے, نہ ذمہ داری پوری کر رہا ہے. اب فقیہ کی ولایت اس شوہر کے اوپر خود اس کے نفس سے زیادہ ہے. یہ فقیہ, یہ ولی فقیہ اس شوہر کی طرف سے اس کی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے. سنا ہے آپ نے یہ مسئلہ؟ اگر کوئی شوہر ایسا کر رہا ہو, نظام امامت میں بادشاہت نہیں چلے گی, زور زبردستی نہیں چلے گی. آپ کسی کی بھی بیٹی کو اپنے گھر میں پھنسا کے نہیں رکھ سکتے کہ آپ نے اس کی زندگی ضائع کرنی ہے. یہ فوراً شوہر بھی امام ہے, ولی ہے, اس کے اوپر والے امام سے رجوع کرے گی. اس کا اوپر والا امام ولی فقیہ کہے گا اچھا نہ تمہیں نان نفقہ دیتا ہے, نہ تمہارے وہ پورے کرتا ہے, نہ تمہارے ساتھ اس کا تعلق ہے, اور تمہیں چھوڑ بھی نہیں رہا, میں اس کی طرف سے طلاق کے صیغے پڑھتا ہے, جاری کرتا ہے, یہ اس کے بعد سے اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے. نشان. اسی طرح ولی فقیہ سے اوپر خود امام معصوم امام ہے, اس کو دیکھتے رہتے ہیں کہاں پہ یہ کیا کر رہا ہے, کیسے کر رہا ہے. جیسی کوئی شرط اس کی کم ہوتی ہے, امام نے شرائط بتائی ہیں. فقیہ ہو, نفس پہ قابو رکھتا ہو, دین کا محافظ ہو, مولا کے امر کو ماننے والا ہو. جیسے دیکھتے ہیں کہ نہیں اب اس کے اندر یہ کوالٹی نہیں ہے, اس کو نکال دیتے ہیں باہر. اب یہ نہیں ہے, اب یہ مجتہد نہیں ہے, اب یہ فقیہ نہیں ہے. بس فقاہت بہت بڑا اور ہمارا امتیاز ہے. خدا شاہد ہے, میں تقریباً 10 سال سے قوم مقدسہ میں ہوں. خدا شاہد ہے, آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. آیت اللہ سیستانی حافظہ اللہ, آیت اللہ مکارم شرازی, آیت اللہ وحید خراسانی, آیت اللہ نوری حمدانی, یہ جتنے فقہاء ہیں اور ان کا سر کا تاج خود ولی فقیہ آیت اللہ خامنائی حافظہ اللہ. خداوند متعال نے آپ کو, آپ مومنین کو, ہم سب شیعوں کو, ہم سب پیروان امامت کو جیسے فقیہ ہمیں نصیب ہوئے گئے, ایسے دوسروں کو امام نہیں ملے. یا علی کسی مکتب میں بھی, خدا شاہد ہے میں نے پڑھا ہے, امام حنبل کو بھی پڑھا ہے, امام شافعی کو بھی پڑھا ہے, امام مالک کو بھی پڑھا ہے, دیکھا ہے امام بخاری کو بھی, امام مسلم کو بھی. ایسے امام نہیں ملے غیروں کو, دوسروں کو ایسے امام نہیں ملے جیسے فقیہ ہمیں ملے کہ ویٹیکن سے پاپ چل کے آیت اللہ سیستانی کے پاس آ جاتا ہے کہ مجھے بتائیں کیا ہو سکتا ہے, کیا کر سکتے ہیں. کیوں ہوتا ہے یہ؟ خداوند متعال نے درجہ امامت کے اوپر فقہا کو رکھا ہے کہ یہ معاشروں کی امامت کریں گے. اب وہ سوال بھی جو لوگوں کے ذہن میں اٹھتا ہے کہ امام خمینی کو امام کیوں کہتے ہیں, امام خامنائی کو امام کیوں کہتے ہیں, وہ یہی دلیل جو آپ کے ساتھ پیش ہے. امام جماعت کو امام کیوں کہتے ہیں, امام مسجد کو امام کیوں کہتے ہیں. یہ بھی ایک امامت ہے, لیکن یہ امامت علی کے مقابلے میں نہیں ہے, امامت علی کی نوکری میں, امامت علی کی خدمت میں, امامت اہل بیت کی خدمت میں. یہ امامت فقیہ,
امامت جو گھر کی ہو، خاندان کی امامت ہو، ساری چیزیں. اب اس کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے، سوچنا ہے کہ دیکھیں کتنا خوبصورت امامت کا نظام. اب اس کے اندر حبیب ابن مظاہر فقیہ ہے، فقیہ ہے دین. حبیب کا تذکرہ بڑا عجیب ہے، بڑی عجیب داستان ہے حبیب ابن مظاہر کی. حبیب کو حسین نے 2 زندگیاں دی ہیں، ایک بچپنے میں، ایک بڑھاپے میں. بچپنے میں بھی زندہ کیا، بچے جانتے ہیں وہ واقعہ، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے ورنہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا کہ کس طرح وہ دعوت پہ بلایا گیا اور پھر معلوم ہوا حبیب چھت سے گر گئے، پھر سید الشہداء جاتے ہیں اور آ کے حبیب کو زندہ کر دیتے ہیں. بچپن کا واقعہ، چونکہ سید الشہداء کے دوست ہیں. اب جب یہ کاروان پہنچا ہے، آج 5 محرم الحرام ہے، یہی دن تھے جو کربلا میں حبیب کے آنے کے دن ہیں. عجیب منظر ہے، عجیب منظر ہے. زینب علیہ ایک مرتبہ پوچھتی ہے، ارے بھیا حسین، دشمن کے قافلے آتے جا رہے ہیں اور دشمن کی سپاہ آتی جا رہی ہے، لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں، اے بھیا تیری مدد کو بھی کوئی آ رہا ہے؟ ارے زینب نے عجیب سوال کیا. یہی 5 محرم، یہی 6 محرم، یہی 7 محرم کے ایام تھے. حسین نے کہا، اے بہنا، ارے جسے میں نے بلایا ہے ارے وہ ضرور آئے گا. حبیب کو خط لکھے. حسین نے یہ کہا تھا، من الحسین ابن علی ابن ابی طالب الی الرجل فقیہ، کہ یہ حسین کی طرف سے ایک مرد فقیہ کو دعوت ہے. اے میرے حبیب، اے میرے بچپن کے دوست، اے میرے بچپن کے حسین، بے یار و مددگار، ارے کربلا کی زمین پر پھنستا جا رہا ہے، ارے دشمنوں کا اضافہ ہو رہا ہے، اے حبیب ہماری مدد کو آؤ. اب یہ خط لے کے ایک قاصد جاتا ہے، حبیب کے دروازے پر دق الباب کرتا ہے، اور دستک دینے کے بعد جب حبیب آتے ہیں، خط دریافت کیا قاصد سے، خط کو کھولا، سینے سے لگایا، ماتھے سے لگایا، خط کو چوما. ارے میرے مولا کا خط آیا ہے. خط کو پڑھنا شروع کیا. اب حبیب خط پڑھتے جاتے گئے اور زاروں قطار آنسوؤں سے روتے جاتے. عجیب منزل تھی. اب زوجہ زہیر نے جب یہ دیکھا، ارے کس کا خط پڑھ رہے ہیں؟ ارے مولا حسین کا خط ہے. کیا معاملہ ہے؟ ارے حسین بلا رہے ہیں. تو حبیب کیا ارادہ ہے؟ تیرا خیال ہے تیرا کیا ہوگا اگر میں چلا جاؤں گا؟ قبیلے والوں سے مشورہ کر لوں. بس یہ سننا تھا. زوجہ حبیب نے غیرت دلائی، کہا، اے حبیب، ارے تو وہ حبیب تو نہیں جو میں دیکھ رہی ہوں. ارے کیا تو وہی حبیب ہے جو حسین کے بچپن کا دوست ہے؟ ارے سوچنا کیسا. اے حبیب جا، میں خاک کھا کر گزارا کر لوں گی. اے حبیب حسین کی مدد کو چلا جا. اے حبیب حسین کی مدد کو چلا جا. اب حبیب نے دیکھا کوفے کا پرآشوب ماحول ہے. ارے کوفے کے باہر ناکا لگا ہوا ہے، نہ کوئی کوفے سے باہر آ سکتا ہے، نہ کوئی کوفے کے اندر آ سکتا ہے. اب عجیب ماحول میں اپنے غلام کو ایک گھوڑا دیا، کہا اس کو لے جاؤ کوفے سے باہر، جگہ فلانی جگہ پہ جا کے باندھ دو. ارے حبیب گلیوں میں بازاروں میں گھومتا ہوا جیسے کوئی چیز لینے نکلا ہو، آہستہ آہستہ کوفے سے باہر نکل کر حسین کی طرف روانہ ہوگا. اب یہ عجیب معاملہ تھا. حبیب نکلتے نکلتے راستے میں دیکھتے ہیں مسلم ابن اوسجا ہنا خرید رہے تھے، مہندی خرید رہے تھے. ارے دکان پر کھڑے ہوئے تھے. پوچھا حبیب کہاں کا ارادہ ہے؟ خط دکھا دیا کہ یہ خط آیا ہے. مسلم نے کہا، اے حبیب تم بھی جاؤ، میں بھی آ رہا ہوں، بس تم بھی پہنچو. بتایا وہاں پہ گھوڑا منتظر ہے. اب وہ جو غلام، ارے وہ جو گھوڑا، وہ جو غلام کو دے کے بھیجا تھا، اب حبیب کو تھوڑی تاخیر ہو گئی. اب یہ غلام کہتا ہے یہ گھوڑا ٹانپے مارنا شروع ہوتا گئے جیسے گھوڑا بھی حسین کی نصرت کے لیے تڑپ رہا ہو. اب جب گھوڑے نے ٹانپے مارنا شروع کی تو غلام نے کہا، ارے تو گھبرا مت، اگر حبیب کوفے سے باہر آنے میں کامیاب نہ ہوئے تو میں غلام چلوں گا. ارے
کہ جملہ حبیب کا سننا تھا. حبیب نے کہا ہائے رے غربت حسین, ہائے رے مظلومیت حسین. اب کوفہ کے غلام ارے حسین پہ ترس کھا رہے گئے, ارے گھوڑا روانہ کرتا ہے, جاتا ہے حبیب حسین کی جانب. اب وہاں پر تپتی ہوئی ریت میں اس ریگستان کے اندر حسین کہہ رہے گئے ارے ایک آنے والا ہے, ارے جس کا میں منتظر ہوں. اب اصحاب حسین نے کہا اے مولا اب 7 محرم ہو چکی, اب کوئی نہ آئے گا. ارے حسین نے کہا جس کو میں نے بلایا ہے ارے وہ میرا دوست ہے, وہ ضرور آئے گا. اب کوفے کی جانب سے جب خاک اٹھنا شروع ہوئی, اب خاک کا دامن جب چاک ہوا, دیکھا ایک گھوڑ سوار خیموں کی جانب آ رکھا ہے. کہا یہ ہو نہ ہو حبیب ہے. اپنے اصحاب سے کہا جاؤ علی اکبر استقبال کرو, ارے میرا دوست حبیب آیا ہے. اب جب حبیب حسین کے خیمے کے سامنے آئے, اپنے آپ کو ادب حسین میں دین سے زمین پر گراتے گئے. ارے عجیب منظر تھا. اب جب حبیب پہنچا ہے تو حسین نے کہا مرحبا اے عالم غربت میں حسین کی مدد کو آنے والے مرحبا. صرف حسین نے مرحبا نہیں کہا, بلکہ اس ناقے سے, بلکہ اس خیمے سے فضا نقل کرتی ہے. ارے زینب نے جب دیکھا کہا فضا کون آیا ہے, ارے کس کا استقبال ہو رہا ہے. فضا کو بتایا گیا ارے حبیب آئے ہیں. کہا اے زینب اے شہزادی ارے چچا حبیب آئے ہیں. ارے زینب نے فضا سے کہا چچا حبیب کو ہمارا سلام کہہ دو. ارے عجیب سلام کہا. ارے فضا نے کہا ارے نبی کی بیٹی کی جانب سے اے آنے والے حبیب تجھ پر سلام ہو. ہائے رے غربت حسین, ہائے رے توقیر حبیب, ہائے رے عظمت حبیب. ارے کہاں